زندگی میں کبھی ہم بنا سوچے سمجھے اتنے بڑے اور اتنے غلط فیصلے کر لیتے ہیں خود اپنی ذات کے لیے کہ بعد میں ہمیں جب احساس ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ہو گیا آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل زندگی ڈائری میں۔ آج آپ کو میری آواز کافی سیڈ اداس سی لگ رہی ہوگی۔ میں اداس نہیں ہوں، ہاں میں تھوڑی پریشان ہوں، اور اتنے دنوں سے میں نے کوئی ولاگ بھی نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی، اور جب ہم ڈپریشن میں ہونا تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے یہ چیزیں کنٹینیو رکھنی ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، اور سننے والے پر پتہ نہیں اس کا کیا امپریشن جاتا ہے، یا کہ ہمیں بعد میں پھر افسوس ہوتا ہے کہ ارے ہم نے یہ کیا باتیں کر دی۔ لیکن آج میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ چلے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ جو آپ ولاگ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے انٹرسٹڈ بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر کسی کے لیے یہ ساری چیزیں انٹرسٹنگ نہیں ہوتی۔ ہاں میرے لیے ہیں اور تھیں ہمیشہ سے، اور اسی وجہ سے شاید میں یہاں آئی تھی۔ لیکن میں آج آپ کو بتاتی ہوں، میں بہت زیادہ پچھتا رہی ہوں یہاں آ کر۔ اس گھر کی بات نہیں کر رہی، اس علاقے میں آ کر میں بہت زیادہ پچھتا رہی ہوں، اور آج مجھے شدت سے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے، کیونکہ آج میں نے اپنے پرانے چینل پر اپنا ایک پرانا ولاگ دیکھا، اور مجھے شدت سے احساس ہوا کہ چاہے وہ ایک کمرہ تھا، چھوٹا کمرہ تھا، کچن نہیں تھا، کچن نما بنایا ہوا تھا کچھ نہ کچھ وہاں پر، اسی کو سجاتی سنوارتی رہتی تھی، کسی بھی طرح سے اس کو بس ایڈجسٹ کرتی تھی۔ اور کمرہ بھی ایک تھا لیکن اس کو بھی ایڈجسٹ کرتی تھی، صفائی کرنے میں مشکل ہوتی تھی، گندگی زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ وہاں بچے روزانہ آتے تھے، یہاں تو بچے دور ہیں تو کبھی کبھی آتے ہیں، وہاں تو روزانہ بچوں کی ڈیلی روٹین تھی، آتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے پھر بچے بکھیڑا بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں وہاں بہت بہت زیادہ اب احساس ہوتا ہے کہ میں تو وہاں بہت زیادہ سکون میں تھی، میں تو وہاں بہت زیادہ خوش تھی، میں کیوں آ گئی یہاں پر؟ وقتی طور پر یہ سب چیزیں مجھے اتنا زیادہ اٹریکٹ کی۔ ہاں یہ مجھے شروع سے پسند تھا، اس طرح کا کھلا ماحول، کھلی فضا، اور یہ ساری چیزیں مجھے پسند تھیں، لیکن مجھے اس چیز کا احساس نہیں تھا، کیونکہ میں کبھی اس طرح رہی نہیں ہوں، میں ہمیشہ اسی طرح کے گھروں میں رہی تھی۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ یہاں آنے کے بعد مجھے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو اپنے ایک پرانے ولاگ میں بتایا تھا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ یہاں میں آئی ایک ہفتے کے بعد ہی وہ ایران گئے تھے۔ میں نے آپ کو ادھوری بات بتائی تھی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ مجھے یہیں تک بتانا چاہیے۔ پوری بات یہ ہے کہ اس سے 1 سال پہلے بھی میرے شوہر ایران میں ہی گزار کر آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جب میں پرانے گھر میں تھی نا تو میرے شوہر تب ہی ایران گئے تھے۔ سین سارا وہی تھا کہ میں منع کر رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے منا لیا تھا اور وہ گئے تھے۔ لیکن وہاں بھی وہ جو ہے 2 ڈھائی 3 مہینے کے بعد پیسے بھجواتے تھے، لیکن اللہ جانے کیا تھا کہ میرے پاس اتنی بچت ہوتی تھی کہ وہاں میرے پاس پیرٹس بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ پیرٹس تھے میرے پاس۔ میں انشاءاللہ کبھی آپ سے ضرور شیئر کروں گی، ابھی تو سوچتی ہوں تو دل دکھتا ہے۔ تو ان پیرٹس کا دانہ پانی، حالانکہ دانہ کافی مہنگا آتا تھا، میں سب کچھ کرتی تھی، اس کے باوجود میں نے اتنی زیادہ سیونگز کر لی تھی کہ میں ہر ہفتے کا راشن ایک ساتھ لے کر آتی تھی، اپنے بیٹے کو لے کر جاتی تھی شام کے وقت مارکیٹ میں فروٹس اتنے زیادہ لیتی تھی، میں سبزیاں اتنی زیادہ لیتی تھی، راشن ہر چیز وافر مقدار میں میرے گھر میں ہوتی تھی، کیونکہ بچے آتے تھے تو اکثر بچے میرے گھر پہ بھی کھانا کھا لیتے تھے، فروٹس وغیرہ، جوسز وغیرہ بناتی تھی، بچوں کو بھی زبردستی پلاتی تھی، بالکل پرفیکٹ میری روٹین چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس اتنا ہوتا تھا کہ میں اپنے کپڑے بھی بناتی تھی، میں اپنے شوہر کے لیے بھی کپڑے خرید کر رکھتی تھی، میں گھر کی چیزیں بھی خریدتی تھی، بیڈ شیٹس میں اتنی خریدتی تھی۔ ابھی تو میرے پاس 2 ہی بیڈ شیٹس ہیں جو کہ میں 15 دن کے بعد چینج کرتی ہوں، کیونکہ ہم 2 لوگ ہیں تو وہ اتنی میلی نہیں ہوتی، ورنہ میں بیڈ شیٹس اتنی زیادہ خریدتی تھی، وہ بھی یہاں آ کر ساری خراب ہو گئیں۔ کیا کیا یہاں پر ہوا ہے، میں آپ کو کیا کیا چیزیں بتاؤں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رشتہ داروں میں، فیملی میں کوئی فنکشنز وغیرہ ہوتے، میں بڑی زبردست تیاری کرتی تھی، میں خود بھی کافی اچھی تھی، میں کافی کہ میری صحت بھی اچھی تھی، میری رنگت بھی اچھی تھی، میں ہر طرح سے پرفیکٹ تھی، میں اتنا بیمار بھی نہیں رہتی تھی، میں
میں نے یہ چیزیں آپ سے کبھی بھی شیئر نہیں کی. میں ہمیشہ یہی شو کراتی ہوں کہ نہیں یہاں آ کر میں بہت خوش ہوں, کوئی بات نہیں, میں کمزور ہو گئی ہوں, میری رنگت خراب ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سچ کہوں نا اگر, تو دل میں آج دل میں درد ہوا پرانا ولاگ دیکھ کر. مجھے دل میں جیسے درد ہوا, ایک ٹیس سی اٹھی دل میں. بس پھر میں نے سوچا کہ اپنی بہنوں سے شیئر کرتی ہوں, تھوڑا سا دل ہلکا کرتی ہوں. اور کس سے کہوں, میں شوہر سے یہ باتیں کہتی رہتی ہوں, وہ سنتے رہتے ہیں, ان کا بھی قصور نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ مطلب 1 سال جب میں پرانے گھر میں تھی, میرے شوہر ایران میں گزار کر آئے تھے, وہ وقت بہت اچھا تھا. میں نے بہت سیونگس کی ہوئی تھیں, ہم اچھا گھومے پھرے, ہوٹلوں میں کھانا پینا کیا, سب کچھ کیا. اور بس بدقسمتی سے یہاں میں ایک بار پکنک منانے کے لیے آ گئی, اور میں نے یہ جگہ دیکھی, اور میں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا کہ میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا. اور یہاں آنے کے 1 ہفتے کے بعد جیسے ہی میرے شوہر یہاں سے گئے ہیں واپس ایران, اس کے بعد میرے اوپر جو برائیاں آئی ہیں نا, تو وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی. مطلب اب جب میں وہ چیزیں یاد کرتی ہوں مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. میں نے بہت بہت غلط فیصلہ کیا ہے یہاں آ کر. مجھے اس چیز کا شدت سے اب احساس ہونے لگا ہے, اور میری سمجھ میں نہیں آتا. میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں, میں یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں, لیکن بس اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے بنائے, میرے لیے آسانی کرے. اور بہنوں, زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ اتنی جلد بازی میں نہ کیجیے گا جیسے میں نے کیا. یقین کریں بڑا پچھتانا پڑتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں آنے کے اچانک سے بعد سے ہی برائی کیسے آ گئی ہمارے اوپر, مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ تو یقیناً اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں آنے کے بعد جو مجھ پر برائی آئی ہے, مجھ پر اور میرے شوہر پر, ظاہر سی بات ہے ایک ہی بات ہے, بہت بہت زیادہ برائی آئی ہے. اور آج میں یہ ساری چیزیں کھل کر بتا رہی ہوں. ہوتا ہے انسان کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے, آج میں یہ سچ بول ہی رہی ہوں آپ سب کے سامنے. تو دعا کیجیے گا میرے لیے بھی, اور فیصلے جب بھی کریں نا سوچ سمجھ کر کریں, کیونکہ بعد میں جو ہے نا بہت پچھتانا پڑتا ہے اگر فیصلہ غلط ہو جائے تو. باقی یہ کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے. امید کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو میری کمپلیٹ دیکھی ہو تو اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا, ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. میں ملوں گی انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ولاگ میں. کوشش کروں گی اچھا سا ولاگ بناؤں. اور ابھی تو میں پرانا ولاگ دیکھا ہے نا میں نے اپنا, تو وہی میرے دل میں درد ابھی تک ہو رہا ہے کہ ہائے کتنے اچھے ولاگس بناتی تھی میں. خیر جناب, ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.